فاتحہ. العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الان الى یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات. حضرات، اس سے پہلے بھی کچھ عرض کروں. ایک اعلان بہت اہم ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ 10 محرم کو مجلس شام غریبہ روضہ کاظمین میں شب میں ٹھیک 9:30 بجے منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس پہ شرکت فرمائیں، اور شب میں ٹھیک 7 بجے سید الملت ہال شیعہ کالج میں شام غریبہ کی مجلس منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں. ایک صلوات میں بآواز بلند روائیں. حضرات، میں نے قرآن مجید کے اس عظیم المرتبت سورہ کو منتخب کیا کہ جو قرآن کا دل کہلاتا ہے، اور اس سورہ کی 12ویں آیت میں امام کا تذکرہ ہوا
اور اس انداز سے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ نظام کائنات اور ضرورت امام کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسرا مرحلہ ہے امام کائنات کی ضرورت کا نام۔ یہ اسی آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام میں کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو امام کے علم میں نہ ہو یا امام کے اختیار میں۔ تو اب جب ہر شے امام کے علم میں ہے اور ہر شے امام کے اختیار میں ہے، میں عجیب بات کر رہا ہوں، تو اب اگر کسی شے کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو امام کی ضرورت ہوگی، اور اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو امام کی ضرورت ہوگی۔ صلوات نبی محمد امام کو ضرورت بنایا ہے، اللہ نے امام کو ضرورت مند نہیں بنایا ہے۔ صلوات نبی محمد تو ایک پہچان یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو ضرورت ہو وہ امام کہلاتا ہے، جو ضرورت مند ہو وہ امام نہیں کہلاتا۔ جو کسی کو کچھ عطا کر رہا ہو وہ امام کہلاتا ہے، جو کسی کے سامنے دست سوار پھیلائے وہ امام نہیں کہلاتا۔ جو بتا رہا ہو وہ امام کہلاتا ہے، جو پوچھ رہا ہو وہ امام نہیں کہلاتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو پوچھ رہا ہو وہ امام نہیں کہلاتا۔ اس آیت کی روشنی میں امام کا معیار یہ نہیں ہے کہ کون ممبر پہ ہے اور کون ممبر پہ نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ کون مسند پہ ہے اور کون مسند پہ نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ کس پر اجماع ہے اور کس پر اجماع نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ کس کے لیے وصیت ہے اور کس کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ شورا کس کے حق میں فیصلہ کر رہی ہے اور کس کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ پوچھتا کون نظر آ رہا ہے، بتاتا کون نظر آ رہا ہے۔ محمد ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے، میں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ اصحاب کا تذکرہ کریں، آپ کا جی چاہے جس کا تذکرہ کریں، جس کے فضائل بیان کریں، جس کو چاہے امام بتائیں، جس کو چاہے امام بنائیں، جس کو چاہے امام مانیں، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرنا، ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن آپ ہی کی کتابوں سے ہم ہزار واقعات ایسے دکھا سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں علی کی طرف رجوع کیا گیا، یہ معاملہ علی سے پا گیا، یہ بات علی سے دریافت کی گئی۔ آپ کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ علی نے ان سے کچھ پوچھا ہو یا ان سے کچھ پوچھا ہو یا ان سے پیش کرو کہ علی نے کسی سے سوال کیا ہو، علی نے کسی سے کچھ پوچھا ہو، علی نے کسی سے پوچھا ہو کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، علی نے کسی سے پوچھا ہو کہ اس آیت کی تفسیر ذرا سمجھا دو، علی نے کسی سے پوچھا ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، علی نے کسی سے کہا ہو کہ یہ فیصلہ کر دو، علی نے کسی سے کہا ہو کہ اس قضیے کو حل کر دو۔ ہم نے دیکھا کہ مولا علی نے کسی سے نہیں پوچھا، ہاں دوسرے علی سے پوچھتے رہے اور ساتھ ساتھ کی اقرار بھی کرتے رہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، زندگی میں 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے صلوات محمد وآلہ اس وقت میرے سامنے محترم ترین مجمع ہے، بڑا قیمتی جملہ مولا کی عطا ہے، لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ علی کی طرف رجوع کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو فقط ضرورت کے تحت رجوع کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو محبت کے تحت رجوع کرتے ہیں۔
لیکن رسول کی حدیث کی روشنی میں آپ کا گفتگو کر رہا ہوں. کچھ وہ ہیں جو ضرورت کے تحت علی کی طرف آتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو محبت کی وجہ سے علی کی طرف آتے ہیں. اب سنیے, اگر کوئی ضرورت کے تحت علی تک آتا ہے تو اس کے مقدر میں ہلاکت ہوتی ہے, کوئی محبت کی وجہ سے آتا ہے تو مقدر میں شہادت. علی ضرورت کا نام ہے, اور کائنات میں قسم خدا کی علی فقط زندگی میں ضرورت کا نام نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی علی ضرورت ہے. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ علی مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے. میں کیا عرض کروں؟ قیامت میں بھی علی ضرورت کا نام ہے. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ قیامت میں بھی علی ضرورت کا نام ہے. سنیے, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے کہ علی ضرورت کا نام ہے. قیامت میں بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ روز قیامت ہر ایک کو اس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں کہا کیا جا رہا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت اللہ لوگوں کو نہیں پکارے گا, اللہ انسانوں کو نہیں پکارے گا, بلکہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. کوئی نئی بات آپ کے حوالے ہو جائے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ 72 فرقوں کے 72 امام. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ 72 فرقوں کے 72 امام, اس ایک فرقے کے 12 امام. آپ غور کر رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس ایک فرقے کے 12 امام. وہاں 72 فرقوں کے 72 امام, یہاں ایک فرقے کے 12 امام. تو بہرحال الگ الگ امام, ان کا یہ امام, ان کا وہ امام, ان کا وہ امام. اللہ نے کسی امام سے انکار نہیں کیا, بس یہ کہا کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب قیامت ہی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. سنیے, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا؟ اللہ نے کہا ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب حنفی حضرات امام ابو حنیفہ کے ساتھ, شافعی حضرات امام شافعی کے ساتھ, مالکی حضرات امام مالک کے ساتھ, حنبلی حضرات امام احمد بن حنبل کے ساتھ, اور ہم قاری کے ساتھ. کے ساتھ. اب سنیے, آپ میری عادت سے واقف ہیں, میں دوسرے کا نقطہ پڑھتا ہوں تو نام لے کے عرض کرتا ہوں. خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر جرولی صاحب نے کلکتے میں ایک نقطہ پڑھا. کلکتے کے اکثر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کو سن کے نہ معلوم کتنے لوگ ایمان لیا. آپ میرے ساتھ چلے تو میں آپ کی ملاقات میں اللہ سے کرا دوں کہ جو اس نقطے کو سن کے ایمان لے آئے, بہرحال جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں, بہرحال ہمارے خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے عظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال آپ غور فرمائیں کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بیان حق ہوتا ہے تو لوگ حق کی طرف آتے ہیں. غور کر رہے ہیں, جب بیان حق ہوتا ہے تو لوگ حق کی طرف آتے ہیں. سنیے, مرحوم خطیب الایمان نے فرمایا کہ اسلام کے 73 فرقے, اللہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مرحوم خطیب الایمان نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر امام ہی جنت میں نہ گیا
سنیے 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 سنیے، رسول اللہ نے فرمایا، سارے مفسرین اور سارے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ خالی یہی نہیں فرمایا، اجے میری طرف سے سنیے، یہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا پیغمبر نے فرمایا کہ موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہوئے، جس میں 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہوئے، جس میں 71 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں 1 فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہوئے، کیا انہوں نے موسیٰ کو نہیں مانا؟ جو 70 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ کی امت کے جو 72 فرقے ہوئے، کیا انہوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا؟ جو 1 جنت میں جائے گا، 71 جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ سمجھیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہوئے، 71 نے موسیٰ کو تو مانا، لیکن 70 فرقوں نے موسیٰ کو مانا، مگر موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہ مانا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ موسیٰ کو تو مانا، لیکن موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہ مانا۔ عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہوئے، ان میں 71 نے عیسیٰ کو تو مانا، لیکن عیسیٰ کے بتائے ہوئے محمد کو نہ مانا، اس لیے جہنم میں گئے۔ تو ہم محمد کی امت کے بھی 72 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ کیا یہ 72 محمد کو نہیں مانتے؟ اب اصول وہی ہے کہ بھائی محمد کو تو مانا، لیکن محمد کے بتائے ہوئے جسے محمد نے امام بنایا تھا اسے نہ مانا۔ اچھا سنیے، دیکھیں میں بھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اہل لکھنؤ سے فقط دعائیں چاہیے، اس کے علاوہ الحمدللہ کچھ اور چاہیے بھی نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں ڈھونڈ کے لایا آپ کے لیے صحیح بخاری، سنیے صحیح بخاری 3 جلد، دیکھیں کہاں کا مجموعہ ہے، بڑے غور سے سنیں، صحیح بخاری 3 جلد، تبرکات ہے پیغمبر کے سلسلے میں۔ دیکھیں کتاب ان کی ہے، روایت ان کی ہے، اس سے لفظ ہر فرد کے ہم ذمہ دار نہیں، غور کیجیے گا، لفظ اور ہر حرف کے ہم ذمہ دار نہیں۔ 3 جلد میں ہم نے دیکھا کہ انس بن مالک کے پاس ایک جامعات تھا جو پیغمبر کا تھا، جو رسول اللہ کا تھا۔ رسول کی وفات کے بعد وہ جام ان کے پاس تبرکن رہا، لوگ آتے تھے اس جام کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس جام میں ایک لوہے کا کڑا تھا۔ انس بن مالک نے ابو طلحہ کے سامنے اور کچھ اور اصحاب کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ یہ رسول اللہ کا جام ہے، لہذا اس میں یہ لوہے کا کڑا نکال کے سونے یا چاندی کا کڑا ڈال دیا جائے۔ سنیے، سونے یا چاندی کا کڑا ڈال دیا جائے۔ ابو طلحہ نے ڈاٹا، انس بن مالک سے کہا انس اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو، اس لیے کہ جسے رسول نے بنایا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اسے بدل دے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نے کیا عرض کر رہا ہے؟ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔
ہے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے بدل دیں. ارے صاحبان بہن بیٹھے ہیں, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب صحابہ کو رسول کے بنائے ہوئے جام کو بدلنے کا اختیار نہیں تو امام کو بدلنے کا اختیار. رسول اللہ نے امر خطب الایمان کا نقطہ سنیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں, 72 جہنم میں جائیں, ایک فرقہ جنت میں جائے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب ہر فرقے کا دعویٰ یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے. کون کہے گا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون کہے گا کہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہر ایک کہے گا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے 73 فرقے 72 جائیں گے جہنم کی طرف, ایک فرقہ جائے گا جنت کی طرف. اب یہاں مجبوری یہ ہے کہ اس معاملے میں رواداری کا امکان نہیں ہے. یہ بھی کہنا ضروری کہ ہم جائیں گے اور یہ بھی کہنا ضروری کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا. اس لیے کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی گنجائش ہے. اگر وہ جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے اور ہم جائیں گے تو وہ نہیں جائیں گے. کیا سنا آپ نے؟ بھائی اگر 2 کی گنجائش ہو تو ہم کہیں چلیے ہم بھی چل رہے ہیں آپ بھی چلیے, لیکن جب ایک ہی کی گنجائش ہے تو یا آپ جائیے یا ہم جائیں. ارے آپ کیا سن رہے ہیں کہ آپ جائیے یا ہم جائیں؟ بھائی جہنم والے تو کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ہم بھی آئیں, آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر دیا؟ لیکن جنت والا فرقہ دوسرے سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ بھی آئیے, اس لیے کہ اگر تم آئے تو ہم کیسے جائیں گے؟ آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ ایک جائے گا 2 نہیں جائیں گے, ایک جائے گا 2 نہیں جائیں گے. ایک بات سمجھ میں آئی, جہنم کی طرف 72 فرقے جا رہے ہیں, جنت کی طرف ایک فرقہ جا رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا جہنم کے راستے میں اتحاد کا امکان ہے, جنت کے راستے جنت میں جائے گا ہی ایک ہی جائے گا, ایک ہی جائے گا. تو وہ ایک کون ہوگا جو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ اچھا ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک اپنے امام کے ساتھ جائے گا. تو جس کا امام جائے گا اس کی امت بھی جائے گی, اور جہاں امام ہی نہ گیا وہاں امت بھی نہ جائے گی, وہاں امت بھی نہ جائے گی. لیکن یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں نے امامت کو تو اختیار کیا لیکن امامت میں عصمت کو اختیار نہیں کیا. ٹیکنیکل بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگوں نے امام تو مانا لیکن معصوم کسی کو نہیں مانا, معصوم کسی کو نہیں مانا. تو اب جب کوئی معصوم ہے ہی نہیں, کوئی صاحب عصمت نہیں ہے, کسی کا امام معصوم نہیں ہے, تو اب کسی کے جنت میں جانے کا بھروسہ بھی نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہے, گارنٹی بھی نہیں ہے. ایک فرقے کے امام سے پوچھا آپ جنت پہ جائیں گے, کا پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. دوسرے سے پوچھا آپ جائیں گے, تو ہم نہیں معلوم جائیں گے یا نہیں جائیں گے. امام ابو حنیفہ کبھی نہیں کہتے کہ میں ضرور جاؤں گا,
امام شافعی کبھی نہیں کہتے کہ میں ضرور جاؤں گا، امام مالک کبھی نہیں کہتے کہ میں ضرور جاؤں گا، امام احمد ابن حنبل کبھی نہیں کہتے کہ میں ضرور جاؤں گا، کسی فرقے کا امام گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اب جب 72 فرقوں سے، دیکھیں سنیے گا، جب 72 فرقوں کے اماموں سے ہم نے پوچھا کہ آپ جنت میں جائیں گے، انہوں نے کہا پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو آپ 72 فرقے ہم سے کہیں گے پھر آپ اپنے امام کے لیے بتائیے کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا انہیں سے پوچھ لو، اب کس کی بجائے جو علی سے پوچھے؟ نہیں سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کس کی مجال جو علی سے پوچھے، سنیں جہاں تک مجمع، کس کی مجال جو ہمارے امام سے پوچھے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے معاملے کو آسان کر دیا، ہم نے کہا ہمارے امام سے نہ پوچھو کہ آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے امام کے لیے اپنے اپنے اماموں سے پوچھو۔ پوچھو کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ علی جن حب بہت جنہ تسیم نار والجنہ، کہ علی کی محبت جنت میں جانے کا پروانہ ہے، علی کی محبت گناہوں کی معافی ہے، علی قسیم نار والجنہ ہے، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے کا نام۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والے کا نام ہے۔ خود ہمارے مولا نے بھی فرمایا کہ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ سنیے عزیزوں آپ کے مطلب کی بات، ہمارے آج کے امام علی رضا علیہ السلام کتاب کے نام مناقب علی ابی طالب، لکھنے والے ابن شعراء شو، کسی نے ہمارے آج کے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہیں؟ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کس نے سوال کیا؟ مامون رشید کا دربار، بھرا ہوا دربار، ہمارے آج کے امام سے سوال یہ بتائیے کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہیں؟ حضرت امام جو امام کے صحابی معتبر ترین صحابی وہ امام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور جب ادھر یہ بتائیے کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تو نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی کہ یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یا علی آپ کی محبت ایمان و تقوی ہے اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے، کہ آپ اسی سے سمجھ لیں جہاں ایمان ہوگا وہاں جنت ہوگی، جہاں بغض ہوگا وہاں کفر و نفاق ہوگا۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل فرزند رسول میری سمجھ میں آ گیا کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہے، لیکن سورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ امام بلند ہوئے، ابا سر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دربار سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد ابا سر نے کہا سنو ابا سر، میں نے جو مامون رشید کو جواب دیا وہ اس کی اوقات کے لحاظ سے دیا، اپنے علم کے مطابق نہیں دیا، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیا۔ سنو حقیقت میں معاملہ تو یہ ہے کہ روز محشر میرے جج مولائے کائنات پلے صراط پہ کھڑے ہوں گے، جب کوئی آنے والا آئے گا تو جس کے لیے کہیں گے یہ میرا ہے وہ پار ہو جائے گا، جس کے لیے کہیں گے یہ تیرا ہے وہ جہنم۔ صلوات محمد محمد وعلیہ۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بھی میں ایک بات اور کروں گا، ایک بات ضرور کہوں گا، لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی مجلسوں سے بے عملی پھیلتی ہے، بے عملی عملی نہیں پھیلتی، آپ غور کریں اس میں کیا ہے، جس کے لیے مولا علی کہیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ علی میرے ہیں، کیا سنا آپ نے؟ یہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے گا کہ علی میرے ہیں۔ ارے علی کا بغض ایک ایسا برا مرض ہے کہ جسے یہ مرض ہوتا ہے وہ بھی اظہار نہیں کر پاتا، کہنی بات آ چکی، ارے کہتا کہ علی میرے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں علی میرے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی میرے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے علی میرے ہیں، وہ جنت پہ نہیں جائے گا جو یہ کہے کہ علی میرے ہیں، وہ جنت پہ جائے گا جو علی کہے کہ یہ میرا ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو بس زندگی ایسے گزارو کہ روز قیامت علی کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرے غیر کا ہے. علی کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو عزیزوں جو ہے مولا کائنات جو قسیم النار والجنہ، جو قسیم النار والجنہ. عزیزوں آپ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ بات میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حب علی جن جواب للجنہ. علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہے. علی کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں علی کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. میں اس ممبر پر بیٹھ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مولا علی کی محبت میں نہیں، نبی کی محبت میں کہ جو نبی نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. علی کی محبت جنت پہ جانے کا ٹکٹ ہے. میں نے آسان کر دیا، جنت پہ جانے کا ٹکٹ ہے علی کی محبت. جو علی کا چاہنے والا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس یہ ٹک موجود ہے. کسی عالم کسی مبلغ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے کو جنت پہ جانے سے روک لے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت جنت پہ جانے کا جواز ہے. میں بھی مثال عرض کروں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہاں سے دہلی جانا ہے، کتنے کا ٹکٹ ہے یہاں سے دہلی کا؟ میرے خیال میں تقریباً 200 روپے کا ٹکٹ ہوگا. ہم جیسے لوگوں کو ٹکٹ خریدنا نہیں پڑتا، لہذا معلوم ہی نہیں رہتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے کچھ آگے پیچھے ہو بات کیجیے گا، تھوڑے بہت پیسے آپ کال کر رہے ہیں. چلیے ہم نے مان لیا یہاں سے دہلی تک کا ٹکٹ 200 روپے، صرف 200 روپے. 200 روپے میں یہاں سے دہلی تک کا ٹکٹ مل جائے. جنرل کمپارٹمنٹ میں 200 روپے میں بیٹھ کے آپ لکھنؤ سے دہلی جا سکتے ہیں. 2 آدمیوں کو دہلی جانا تھا، ایک غریب ترین اور ایک دولت مند. مفلس آدمی نے کیونکہ اسے دہلی جانا ضروری تھا، کوئی چاہنے والا دہلی میں تھا، اس نے کہا تم یہاں آ جاؤ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس سے کہا ہے کیسے کہ بس کسی طرح سے دہلی اسٹیشن تک آ جاؤ، اس کے آگے میری ذمہ داری، ہم تمہیں اسٹیشن پر مل جائیں گے. دیکھیے آپ غور کیجیے کیا حال کر رہا ہوں. بس تم دہلی تک چلے آؤ، دنیا کی تو بس تم دہلی تک چلے آؤ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس نے کسی طرح مانگ کے ان سے مانگ کے 200 روپے جمع کر لیے. 200 روپے جمع کر لیے، جا کے 200 روپے کا ٹکٹ خریدا. یہاں سے 4 باغ تک بیچارہ پیدل گیا. ایک صاحب اور دہلی جا رہے تھے، امیر ترین آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، کاروبار تھا ان کے پاس، کریڈٹ کارڈ بھی ہے ان کے پاس. راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ غور فرما رہے ہیں کیوں کریڈٹ کارڈ لے کے جا رہے ہیں، کیش لے جانے کی ضرورت نہیں. 4-5 ہزار روپے بھی جیب میں ڈال لیے. اب یہ مالدار آدمی لاکھ کے مالک، آپ غور فرما رہے ہیں یہ بھی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس صرف ٹکٹ ہے، ان کے پاس ٹکٹ بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے. لیکن غور کیجیے میں کیا کر رہا، ٹکٹ بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ٹکٹ انہوں نے بھی لیا، ٹکٹ اس نے بھی لیا، اس کی جیب میں دمڑی نہیں ہے، ان کے پاس 5,000 روپے ہیں. اب ہوگا کیا کہ دونوں دہلی جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ راستے میں یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے میگزین بھی خرید کے پڑھی، آئس کریم بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، کولڈ ڈرنک بھی، یہ بھی وہ بھی، سب کچھ کھاتے پیتے دہلی تک گئے. وہ بیچارہ منہ بند کیے ہوئے جا رہا ہے. کچھ آپ غور کر رہے ہیں، کچھ کھائے گا بھی تو ان سے مانگی کے کھائے گا. لیکن ایک جملہ کہوں کہ چونکہ اس کے پاس ٹکٹ ہے دہلی جانے کا، لہذا اگر ریلوے کا منسٹر لالو پرساد یادو بھی چاہے تو اسے ٹرین سے اتار نہیں سکتا. نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر گیا، اسے ٹرین سے اتار نہیں سکتا. یاد رکھیے علی کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. اعمال زیادہ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر خالی علی کی محبت بھی ہے تب بھی کوئی جنت کی گاڑی سے اتار نہیں سکتا.
کوئی اتار نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ بس یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اگر زیادہ راہ بھی ہوگی تو آرام سے جائے گا، اطمینان سے جائے گا، اور اگر علی کی محبت ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ راستے میں پریشانیاں ہوں۔ یہ راستے کی پریشانی ہوئی کو تو برزخ کہتے ہیں نا، اے صلوات محمد وعلیہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جائے گا وہیں جہاں یہ جائے گا، اس لیے کہ ٹکٹ اس کے پاس۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کہیں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو گناہگار کو بھی بشارت جنت ملتی ہے، جیسے حور کو جنت کی بشارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے لشکر میں تھا مگر امام حسین ہی کو سمجھتا بس عزیزوں، اور جب اپنے گھر سے چلا ہے تو حور کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پکار کے کہا کہ حور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ یہ حور نے امام حسین علیہ السلام کو خود بیان کیا جب آیا ہے قدموں میں امام حسین، اور جب کسی نے کہا تو حور تجھے جنت کی بشارت ہو تو ہوتا ہے میں گھبرا گیا کہ میں فرزند رسول سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے جنت کی بشارت نہیں جا رہی۔ کیا آپ نے کچھ ملاحظہ فرمایا؟ میں مالک سلطان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کچھ آپ نے غور کیا کہ وہ لڑنے تو آ رہا ہے، لیکن جب کسی نے جنت کی بشارت دی تو اسے تعجب ہوا کہ میں فرزند رسول سے جنگ کرنے کے لیے جاؤں اور مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل خراب ہے مگر عقیدہ خراب نہیں ہے۔ ایمان اسی بات پہ ہے کہ اگر جنت ملے گی تو اہل بیت ہی کے ساتھ رہنے کو ملے گی۔ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور پھر اس بات پر مصالحت ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ امام نے فرمایا کہ پھر ایسا راستہ اختیار کروں گا کہ جو نہ کوفے جاتا ہوں نہ مدینے جاتا ہوں۔ اب حر بھی جا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کہ ایک مرتبہ ایک قاصد تیزی سے آیا اور امام حسین کے انصار نے اس کے آنے کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ اس نے حر کو سلام کیا مگر آقا حسین کو سلام نہیں۔ اس نے حر کو عبید اللہ بن زیاد کا خط دیا، اس نے وہ خط لے کے پڑھا، وہ قاصد واپس ہوا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں حر نے آگے بڑھ کے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا فرزند رسول اب امیر کا حکم آ گیا ہے، میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں۔ اس وقت آپ کے آقا حسین نے کہا کہ جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ سر اٹھایا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں جواب دیتا، لیکن میں آپ کو کیا جواب دوں؟ آپ کی ماں خاتون جنت، آپ خود جوانان جنت کے سردار۔ گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا۔ اب عزیزوں یہاں سے آپ کے آقا حسین، لیکن یہ باتیں کم پڑھی جاتی ہیں، بڑی بے چینی کے عالم میں آگے بڑھے ہیں۔ بار بار وہ راستہ روکتا تھا اور امام حسین آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے تو حر کے پاس جو پیغام آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اب حسین کو آگے نہ ہونے دینا، کسی ایسی جگہ پہ حسین کو خیمے نصب کرنے پر مجبور کر دو کہ جہاں کے اوپر پانی بھی موجود نہ ہو۔ اب بار بار قافلہ ایسے آگے بڑھا کہ حر کا رسالہ روکنے کی کوشش کرتا تھا، حسین کے انصار دفاع کرتے تھے، قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کہا بس یہی قیام کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے دریا کے کنارے خیمے نصب کرائے
اس کے بعد یزید کا لشکر آنے لگا. اب درمیان میں کہیں ہر کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن عزیزوں ہر 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک بے چینی کی کیفیت میں رہا، یہاں تک کہ وہ رات آئی کہ جسے شب عاشور کہتے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 محرم کو اس خدا خانے میں ہر جناب ہر کا مصائب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بھی رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج آپ کے مہمان کا ماتم، آپ کے مہمان آقا حسین اور آقا حسین کا مہمان ہو. آج بھی رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج آپ کے مہمان کا ماتم، آپ کے مہمان آقا حسین اور آقا حسین کا مہمان ہو. شب عاشور جناب ہر اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. غلام آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آقا کھانا نوش فرما لیجیے. غلام سے کہا یہ بتا کہ تو نے پانی کا انتظام کر لیا؟ اس نے کہا آقا آب سرد کے جام دسترخوان پر رکھے ہوئے. غلام کا بازو پکڑا، لے کے اس خیمے میں پہنچے جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا. دیکھا کہ بہترین غذائیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، آب سرد کے جام رکھے ہوئے ہیں. ایک جانب بیٹا کھڑا ہوا تھا، ایک طرف غلام تھا. دونوں کو بازوؤں کو پکڑا اور اس کے بعد پانی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. بیٹے نے کہا بابا. غلام نے کہا آقا یہ ٹھنڈا پانی ہے. کھانا کھائے بغیر خیمے سے باہر نکلے، غلام اور بیٹے کا بازو پکڑے ہوئے. بعض روایتوں میں بیٹا اور بھائی مل کر بہرحال دونوں کو لیے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھے. اور جب ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا اور آواز آئی العطش، تو پھر وہی سوال دونوں سے کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. دونوں نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کہا کہ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا. رو لیجیے عزیزو، رو لیجیے. نہ معلوم آئندہ اس منبر پر مجھے آنے کی توفیق ہو یا نہ ہو 3 محرم، نہ معلوم آپ کو سننے کا موقع ملے یا نہ ملے. خدا سب کو زندہ و سلامت رکھے. زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں، لہٰذا آپ یہ سوچ کے روئیے. اور میں سمجھتا ہوں ہر مجلس یہ سوچ کے سنا کیجیے کہ یہ آخری مرتبہ سن رہا ہے. جتنا رونا ہے آج ہی رو لیں. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مناسب ہے کہ ہم پانی پیے اور آقا حسین کے بچے بھی آتے رہے. بیٹے نے کہا بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف جہنم نظر آ رہا ہے. اے بیٹا مجھے جہنم میں جانا گوارا نہیں، بیٹا میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں حسین کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا بابا سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا، لیکن بابا آپ کے روب کی وجہ سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. بابا بسم اللہ چلیے نیک کام میں دیر کیا جی. کہا نہیں بیٹا ہم ایسے نہیں جائیں. اگر رات کو چلے گئے تو لوگ کہیں گے ہر چپکے سے چلا گیا. زیادہ جب صبح ہو جائے گی، سورج نمودار ہو جائے گا، ہم اعلان کر کے حسین کی جانب جائیں. صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، علی اکبر نے اذان دی، ہمارے ساتھ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتا کہ کیا مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں اب تو جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ زمانہ یاد کرے گا.
کہا اچھا، کہاں؟ کہا اگر جنگ ہوگی تو میں تلوار بھی چلاؤں گا۔ کہا بے شک، اور ہم کو یہی امید ہے، تم سے زیادہ شجاع و بہادر ہمارے لشکر میں کون ہے؟ ہمیں امید ہے کہ تم تلوار چلاؤ گے۔ کہا لیکن سن لے، میں تلوار چلاؤں گا لیکن تو تیری طرف سے نہیں، بلکہ میں حسین کی طرف سے تلوار چلاؤں گا، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے خود گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین بن علی کی طرف بڑھے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے گھوڑے کو روکا، بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا بابا کیا حق کی طرف جاتے جاتے قدم رکا بھی کرتے ہیں؟ کہا بیٹا قدم نہیں رک رہے ہیں۔ اب پھر کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں یہاں سردار لشکر تھا، لیکن اب جب میں حسین کی خدمت پہ جا رہا ہوں تو سردار لشکر بن کے نہیں جا رہا ہوں، اے بیٹا میں مجرم بن کے جا رہا ہوں، مجرم۔ لہٰذا مجھے ایسے لے تو جیسے کوئی مجرم جاتا ہے۔ کہ کیا کروں؟ کہ اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ۔ بیٹے نے رومال سے ہو کے ہاتھ باندھے، جبھی گھوڑا آگے نہیں بڑھایا۔ کہا اب کیا بات ہے؟ کہ بیٹا کل رات تم نے سنا تھا نا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اعلیٰ تک کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اے بیٹا ان کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، میں ان بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میرے چہرے پر نقاب ڈال دو۔ بیٹے نے چہرے پر نقاب ڈالی، 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، رو لیجیے عزیزوں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا بابا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا عباس والی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو کوئی جواب دیتے، بیٹے نے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کہا بابا اب تو قیامت ہو گئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آقا حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حر نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا۔ کہا بیٹا میرے سر کو حسین کے قدموں سے پہنچا دے۔ بیٹے نے باپ کو پکڑ کے حسین کے قدموں میں ڈالا، اور نے حسین کے قدموں کو چوما۔ آقا حسین کیا میرے ایسے قدموار کی قدم ہی معاف ہو سکتی ہے؟ رویا بھی وہ خود کا تذکرہ ہے۔ خداوند عالم خود کو دوپہر میں ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اٹھایا حسین نے، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا حر تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے حسین نے ہاتھوں کو کھولا، لے جا کے خیمے میں بٹھایا۔ سنیں گے آپ؟ عرض کر دوں میں، دیکھیے اگر حر کو حسین کا یہ خیال ہے کہ حسین کے بچوں کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو آقا حسین سے زیادہ بھی کوئی کریم نہیں ہوگا۔ حسین کو بھی حر کا کتنا خیال ہے میں عرض کروں؟ برداشت کر سکیے گا تو کر لیجیے گا۔ حسین بن علی نے حر کو خیمے میں بٹھایا، اٹھے اور اٹھ کے اس بڑے سے خیمے میں آئے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کولر لیے ہوئے بی بی سکینہ کی قیادت میں شلاتش کی آواز بلند کر رہے تھے۔ حسین بچوں کے درمیان آئے، بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقوں کو دیکھا، سوکھی ہوئی زبانوں کو دیکھا، پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا بچوں میں تمہیں پانی تو نہیں پلا سکتا لیکن ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ بچوں نے کہا آقا فرمائیے۔ کہا بچوں جب تک ہمارا مہمان حر ہمارے خیمے میں رہے کوئی بچہ اعلیٰ تش نہ کرے۔ کی آواز نہ بلند کرے، اس لیے کہ تمہارے اعلیٰ تش کہنے سے میرے مہمان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ آؤ بچوں آؤ، آگے ہمارے مہمان کو سلام کرو۔ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا نا، آپ اپنے کسی دوست کے یہاں گئے، اس نے اپنے بچے کو بلایا، بچہ آیا آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے دیکھا کھلا ہوا چہرہ، آپ نے بچے کو دعائیں دی۔ اب یہاں عجیب عالم ہے، حسین کے گھر مہمان آیا ہے، بچوں کو بلایا بچوں آؤ ہمارے مہمان کو سلام کرو۔ اپنے حاصل کے چھوٹے چھوٹے بچے حر کے سامنے آئے، سلام کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب حر نے دیکھا عجیب بچے ہونٹ اونڈے ہو رہے ہیں،
زبانیں سوکھی ہوئی ہیں, آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں, چہرے پر ہڈیاں نمودار ہو رہی ہیں, چہرے درد ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ ہو گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ آقا کتنا امتحان لیجیے گا, اے آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں. تم تو ہمارا مہمان ہے, ہم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دیں؟ آقا آپ مہمان نوازی یہی ہے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. 12 نبی کو اجازت ملی, سنی نبی کو اجازت ملی, اور نے غلام کو بھیجا, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, اور نے غلام کو بھیجا, غلام کیا بہتوں کو واصل جہنم کیا, جامع شہادت نوش فرمایا, غلام تلاشا خیمے میں آ گیا. اب ایک مرتبہ ہور آگے بڑھے, سنیں گے آپ جملہ ہور نے کیا کہا, اور آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہا آقا اب اس مجرم زادے کو میدان میں جانے کی اجازت ہے. ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اور کیا کہا, ارے اس عمر میں جوان لال کا داغ اٹھائے گا. آپ سنیں گے اور نے کیا کہا کہ آقا مجھے سب معلوم ہے کہ اس میدان میں کیا ہونے والا ہے. آقا میں سب کچھ جانتا ہوں, آقا میں سب کچھ جانتا ہوں. اب آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی کو امام سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو وسیلے دیے جاتے ہیں. اس امام والے میں مناجات ہوتی ہے, مولا علی سے مناجات کی جاتی ہے, آواز دی جاتی ہے یا علی آپ کو حسن کا واسطہ, آپ کو حسین کا واسطہ, آپ کو زین العابدین کا واسطہ, آپ کو محمد باقر کا واسطہ, آپ کو جعفر الصادق کا واسطہ. اب تو خور نے بھی ایک واسطہ دیا, لیکن سنیں گے آپ کو کیا واسطہ دیا. ایک مرتبہ خور کہتے ہیں آقا حسین آپ کو آپ کے لال علی اکبر کا واسطہ, میرے لال کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی آپ. اکبر کا واسطہ دیا, حسین نے اجازت دی. سنیے ابھی تو سنیے, ان کا بیٹا میدان میں آیا, 70 جزیروں کو فاصلے جہنم کیا, اور 70 جزیروں کو فاصلے جہنم کرنے کے بعد جب تلوار چلا چکا تو ایک مرتبہ پیاس کا کچھ غلبہ ہوا, واپس پلٹا ہور کا بیٹا, اور حسین ابن علی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا, تو باپ سے زیادہ کون سمجھے گا کہ بیٹا کیا کہنے کے لیے آ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین کے پاس سے اٹھے, دوڑتے ہوئے آگے بڑھے, یعنی بیٹے کو حسین کے قریب آنے سے روکا. جانے کے بعد کا بیٹا میں سمجھ رہا ہوں تو کیا کہنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن تو اپنی زبان سے کہہ دے. بیٹے نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, اے بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو شمشیر غنیمت لٹوا جاتا. کہا بیٹا تو صبح عاشور حسین کے خیمے میں آیا ہے, اے بیٹا کل تک تو نے پانی دیا ہے, اے بیٹا اب زبان کو پانی کا نام نہ لانا. ارے حسین کا علی اکبر, پانی کا نام نہ لانا. بیٹا جاؤ, اپنے دوستوں کو میں آگے بہت تو سیراب کریں گے. بیٹا میدان میں آیا, بہتوں کو پھر واصل جہنم کیا. جب گھوڑے سے گرا آواز دی بابا میں نے آقا حسین کا اپنی جان قربان کر دی, اے بابا مدد کے لیے آئیے. اور گھوڑے پر سوار ہوئے, تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان میں آئے. لشکر یزید نے خود کے بیٹے کو گھیر لیا تھا, خود پوچھے تھے میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے, میرا لال کدھر ہے. لوگ ہنس رہے تھے, کہے لگا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا کدھر ہے. ایک مرتبہ کانوں میں کوئی مانوس سی آواز آئی کہ ہو الیہ 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 الیہ, ادھر آ ادھر آ ادھر آ. بس خود اسی آواز کے سہارے آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ آقا حسین پر سے کھاٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے کا سر حسین کی آگوش میں ہے. ایک مرتبہ ہو کہتے ہیں آقا حسین یہ غلام زادہ, یہ مجرم زادہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے دانوں پر اس کا سر آئے. اور کیسی باتیں کرتے ہو, کیا میں یہ گوارا کرتا کہ میری زندگی میں کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھائے. رو لیجیے رو لیجیے, آج آپ بہت روئے. بس 5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. حسین ابن علی نے خود کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا اور ساتھ روتے ہوئے خیمے میں آئے.
لا کے حر کے بیٹے کے لاشوں کو رکھا اور اس کے بعد اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں بیویاں تھیں. آپ سنیں گے کیا کہا. جانے کے بعد آواز دی بہن زینب حر کے بیٹے کے لاشوں آ گیا. اے بہن زینب بیویوں سے کہہ دو کہ اس طرح سے گریا کریں کہ حر کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اگر اس بیٹے کی ماں ہوتی تو کیسے ہوتی. بیٹے کا ماتم مقدرات نے اس کو تو طہارت سے کیا. اب ہو اٹھے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا ہور تو ہمارا مہمان ہے. آقا مہمان نوازی گئی ہے, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. بہرحال اجازت ملی اور گھوڑے پر سوار ہوئے. سنیے عزیزوں اور میدان کے آکار میں آئے, تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد تک کم بختوں بدبختوں تم نے پہلے حسین ابن علی کو کوپے سب بھیج کے بلایا اور جب حسین یہاں کربلا میں آ کے وارد ہو گئے تو ہم تم انہیں کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو. اب اسی کو قتل کرنے کی تیاری ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیا تم میں شرافت کی رمق بھی نہیں ہے. پہلے انہیں غیرت دلائی اور اس کے بعد آواز بھی اچھا اگر لڑنا چاہتے ہو تو میرے مقابلے پہ آؤ. ایک ایک کر کے شخص سامنے آتا گیا اور تلوار چلاتے رہے اور تلوار چلاتے رہے. جب بہت سو کا قتل کیا, سنیے عزیزوں, جب بہت سو کا قتل کر چکے تو ایک مرتبہ عمر سعد ملعون حسین ابن نمیر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا سن تو اکیلے ہوتے مقابلے پر نہ جانا, اپنے لشکر کے تیر اندازوں سے کہو کہ دور رہ کے حر کو تیروں کی بوچھار کر دیں. اب عزیزوں ایک لشکر تیر و کمان لے کے آگے بڑھا. حر کے اوپر تیروں کی بوچھار ہونے لگی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کا سارا جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا تھا. حر کے گھوڑے کے کان کٹ گئے تھے, حر کے گھوڑے کی آنکھوں میں تیر چپ گئے تھے, لیکن حر تلوار چلا رہے تھے. حر کے بدن سے خون کے پنانے بہ رہے تھے لیکن تلوار چلا رہے تھے. یہ کہتے جا رہے تھے میں حسین کا ناصر ہوں, میں حسین کے بدلدار ہوں, میں حسین کا شیعہ ہوں, میں حسین کی طرف سے تم سے لڑنے آیا ہوں. تم نے حسین کو بلایا, پھر حسین کے ساتھ دھوکہ کیا. ان کی تلوار چل رہی تھی کہ ایک شخص جو بہت زیادہ بہادر تھا جس کا نام تاریخ میں صفان لکھا ہے, اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تلوار کھینچ کے آگے بڑھا اور یہ چاہا کہ حر کو قتل کر دے. لیکن جیسے ہی وہ حر کے قریب آنے لگا ایک مرتبہ حر نے اپنا نیزہ اٹھایا اور نیزہ مارا. نیزہ اس کے سینے پر لگا, اس کی پشت سے نکل گیا. وہ باطل جہنم ہوا. جب وہ باطل جہنم ہوا تو اس کے 3 بھائی جو اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ خطرناک حالت میں حر کی طرف بڑھے. جب بھی کوئی آگے بڑھتا تھا پھر اسے قتل کرتے تھے. اس کے ایک بھائی کو قتل کیا, دوسرے بھائی کو قتل کیا, تیسرا بھائی بھاگا اور جب تیسرا بھائی بھاگا تو جناب حر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور جانے کے بعد ایک ایسا نیزہ مارا تو وہ زخمی ہوا. اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا, اسے آسمان کی طرف اچھالا, وہ نیچے گرا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. یہ شجاعت کا عالم تھا جناب حر کی. اب آپ سمجھے کہ جب حسین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو شجاعت کا عالم ہوتا ہے. سنیا تو میں اس کا کہوں آپ کے سامنے جب راضی کہتا میں نے دیکھا کہ اسی وقت شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے حر کے گھوڑے کے پیروں کو قطع کر دیا. اب تو گھوڑا زخمی ہوا, گھوڑا گرنے لگا, حر گھوڑے سے نیچے اترے, حر گھوڑے سے نیچے اترے. لیکن یہ کربلا کا وہ بھائی شہید ہے کہ جس نے بغیر گھوڑے کے پیدل چلتے ہوئے جنگ کی. اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پیدل چلتے ہوئے حر نے تقریباً 1125 آدمیوں کو واصل جہنم کیا. حر تلوار چلاتے جاتے تھے, آگے جس میں انسانی ہوا میں پرواز کرتے جاتے تھے. زخموں سے جب بہت زیادہ چور ہو گئے کسی نے پیچھے سے باہر کیا, ایک تیر پیشانی میں لگا, ایک تیر پیشانی میں جل گیا تو سر کے دوسری جانب سے نکل گیا. آواز بھی آتا اسلام نے اپنا حق ادا کر آقا مدد چلی آئیے. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی بھیا پاس آگے بڑھو, بیٹا علی اکبر آگے بڑھو, میرا مہمان زمین سے گرا ہے. بہرحال حسین ابن علی حر کے قریب آئے, حسین حر کے قریب آئے. حسین 2 زانو ہو کے بیٹھے, بنی ہاشم کے جوان گھیرے ہوئے کھڑے ہیں. آپ منظر سنیں گے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, آنسو جاری تھے, روتے جاتے تھے. اپنی ابا کے دامن سے, اپنی اما کے دامن سے حر کے چہرے کے خون کو صاف کرتے جاتے تھے, گرد کو صاف کرتے جاتے تھے. آپ سنیں گے صاحب مالو سبتان نے لکھا کہ حسین نے حر کے جنازے سے ایک ایک تیر کو نکالا. کیا سنیں آپ نے کیا حل کرا, ایک ایک تیر کو حسین ابن علی نے حر کے بدن سے نکالا. میں کہوں گا حر مبارک ہو, آخر وقت میں چاہنے والا آقا آیا, ایک ایک تیر بدن سے نکالا. لیکن جب یہی آقا تیروں سے
چھلنی چھلنی ہو کے زمین پہ آئے گا تو زینب کے کانوں میں آواز آئے گی کہ 1900 ہے زخم تنے جہاز پر. ارے زینب نکل. حسین طرف سے آکاش پر مجھے سلام ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام سے. اور میں آخر وقت میں گفتگو کی تو آقا آخر وقت میں آپ کی خدمت پہ آیا تھا. آقا جاتے جاتے کوئی ایسی نشانی دے دیجیے کہ کوئی مجھے جنت پہ جانے سے روکنے نہ پائے. ایک مرتبہ حسین نے بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال اپنی جیب سے نکالا اور اس رومال کو پٹی کی طرح ہور کے زخم سر میں باندھ دیا. کہ اب کوئی تجھے جنت پہ جانے سے روکنے نہ پائے گا. میں کہوں گا ہور کم سے کم آخر وقت میں فاطمہ زہرا کا رومال تو مل گیا, فاطمہ زہرا کا رومال مل گیا, لیکن آئے وہ حسین جسے کفن بھی نصیب نہ ہوا. تو سنیا جی تو مجلس تمام ہو رہی ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے اور شہید ہو گئے. ان کا لاشا خیمے میں آ گیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین کربلا ہلنے لگی, آسمان خون کے آنسو رونے لگا. اب زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ عمر ساتھ پکار کے کہہ رہا ہے ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا, ابھی لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اب تو لاشوں کو پامالی حکم دیا. زینب ایک بلندی پہ آئی, آگے کیا دیکھا کہ بنی ریاض سامنے آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں پسر سعد تو نے لاشوں کی پامالی کا حکم دیا ہے. کہ ہاں میں نے لاشوں کی پامالی کا حکم دیا ہے. کہ ہم نے مانا کہ حسین کی طرف چلا گیا تھا, نے حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے جان قربان کر دی, لیکن اب ہم یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سردار کے لاشوں کو پامال کیا جائے. ہمیں اجازت دے کہ ہم اس لاشے کو اٹھا لے جائیں. تو اٹھا لے گا ان کے لاشے کو. انہوں نے لاشے کو اٹھایا. اب جو چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں, جس کے وارث موجود ہوتے ہیں, اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا. یہ آواز زینب نے سنی. اب تو گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, اے نانا رسول خدا, ان کے قبیلے والوں نے ان کے لاشے کو بچا لیا, لیکن میرا بھیا حسین